اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وقال اللہ تعالی فاجتنبوا من الاوثان واجتنبوا قول الزور وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، مذہب اسلام جس کے ماننے والے ہیں، ایک سچا مذہب، پاکیزہ مذہب، اور اس مذہب کو جو لے کر آئے، جو اسلام کو ہمارے درمیان لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سچے صادق و امین جن کو لقب ملا، اور آپ کو صادق امین سچا اور امانت داری جو لقب ملا، یہ کسی مسلمان کی یا آپ کے کسی فرمانبردار امتی کی طرف سے نہیں بلکہ مشرکین کی طرف سے ملا تھا یہ لقب، کہ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری زندگی سچائی والی، پوری زندگی امانت دار والی۔ تو جو اسلام لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے اسلام، سراپا سچا مذہب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ بھی سچی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق۔ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اللہ سچے ہیں، وعدہ بھی سچا کرتے، وعدے کو پورا بھی کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری زندگی یہ ملے گی سچائی والی۔ جھوٹ سے اللہ کو بھی بہت نفرت، جھوٹ سے اللہ کے رسول کو بھی بہت نفرت، اور جھوٹ سے فرشتوں کو بھی بہت نفرت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر منافقوں کی بیماری، ان کی صفات، ان کی گندی خصلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، ان کی بیماری پر اللہ اور بڑھاتا ہے۔ کیوں بڑھاتا ہے؟ بما کانوا یکذبون، جھوٹ کی وجہ سے۔ یہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، منافقوں کی خصلت، ان کی گندی عادت یہ بتائی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھاتے رہتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، اس کی بدبو آتی ہے، جھوٹ بولنے والے سے اتنی بدبو آتی ہے فرشتوں کو کہ فرشتے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جیسا کسی آدمی کو بیماری ہو جائے اور زخم پورے بدن پہ پڑ جائے اور ان زخموں میں بدبو آنے لگ جائے، ان زخموں میں کیڑے نظر آنے لگ جائے، الئی نظر آنے لگ جائے، کون انسان ہوگا کہ جو ان تک پہنچ جائے؟ اس آدمی تک کون پہنچے گا؟ سب اس سے دور بھاگیں گے، جتنی دور ہو سکے اس سے بھاگنے کی سب لوگ اس سے کوشش کریں گے کہ اس کے بدن میں کیا ہوگا؟ کیڑے پڑ گئے، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اس کے زخم کے اندر صرف خون نہیں رہا بلکہ پیپ بھی سڑنے لگا، خون کے ساتھ پیپ اور پیپ بھی سڑنے لگا، اتنا گندا اس کا بدن ہو گیا کہ اب انسان اس سے دور بھاگ رہے۔ بس جیسے ایک زخمی اور پیپ سے لبریز، خون سے لبریز اور کیڑے جس کے جسم میں پڑ جائے، جیسے نفرت اس آدمی سے ہم انسانوں کو ہوتی ہے، عام انسانوں کو ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ آدمی سے فرشتوں کو، اللہ کی نورانی مخلوق کو نفرت ہوتی ہے۔ جب یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بدن پر ایسی گندگی نظر آتی ہے، فرشتوں کو ایسی ہی بدبو اس کے بدن سے نظر آتی ہے، اور وہ دور بھاگتے ہیں، اس سے میلوں دور بھاگتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حکم دیا، فاجتنبوا من الاوثان، بت پرستی سے بچو، اوثان پرستی سے بچو، اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹ بات سے بھی بچو۔ جھوٹ بات بالکل اسلام میں پسند نہیں ہے۔ اسلام سچائی والا مذہب،
اور سچائی کو اسلام پسند کرتا ہے، ہر حال میں سچ، جھوٹ سے نفرت۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اور سچائی یہ دونوں انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور آگے فرمایا کہ جھوٹ اور گناہ یہ دونوں بھی چیزیں آدمی کو جہنم میں پہنچاتے ہیں۔ سچائی انسان کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو جھوٹ بولنا۔ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے جھوٹ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھوٹا اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ کالا کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کالا کر دیتے ہیں، یا تو ظاہر میں اس کا چہرہ کالا ہوتا ہے یا پھر باطنی اعتبار سے اللہ والوں کی نظروں میں اور روحانی دنیا میں فرشتوں کی نظروں میں، اللہ اس کے رسول کی نظروں میں اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا سنو علیکم بالصدق، تم پر سچائی، سچ بات کہنا تم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ سچائی کیا ہے، کہ سچائی وہ نیکی ہے، اور نیکی کیا ہے کہ نیکی وہ ہے جو جنت تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، اور پھر فرمایا کہ جھوٹ اس کا انجام، اس کا نتیجہ کیا ہے، کہا کہ جھوٹ کا انجام نتیجہ گناہ ہے، اور گناہ کیا کرتا ہے، کہا کہ یہدی الی الفجور، یہ جھوٹ انسان کو گناہ تک پہنچاتا ہے، اور گناہ انسان کو الی النار، یہدی الی النار، جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ سچائی اور جھوٹی زندگی اور سچی زندگی، زبان کے جھوٹے بول اور زبان کے سچے بول، انسان کو بڑا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے، ایک صحابی آگے اللہ کے رسول کہا کہ کھانا کھاؤ، تو کہا کہ اللہ کے نبی ابھی کھانا کھا کے آیا، ابھی کھانا کھا کے آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واقعی تم نے ابھی کھانا کھا کے آیا، یا پھر میرے اکرام میں کہ کھانا تھوڑا سا ہے، آپ میرے کو وہ کھانا کافی نہیں ہوگا، اس اکرام میں آپ نے یہ جھوٹ بولے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی واقعی میں کھانا کھا کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر واقعی کھانا کھا کے آیا تو آپ نے سچ کہا، لیکن اگر آپ واقعی کھانا کھا کے نہیں آتے، صرف میری وجہ سے میزبان کے خاطر میں آپ جھوٹ کہہ دیتے کہ میں کھانا کھا کے آ گیا، میں چائے پی کر آ گیا، میں پانی پی کر، میں فارغ ہو کر آ گیا، یہ تم اس طرح جھوٹ کہتے ہیں تو یہ تمہارا چھوٹا جھوٹ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی اس سے بھی منع کر رہے۔ یہ تو آدمی کسی کے اکرام میں کہہ رہا کہ سامنے والے کا کھانا بیچارے کے پاس ہوتا نہیں ہوتا، سامنے والا جان بوجھ کے بولا کہ دل سے بولا، یا پھر ایسی خاموخواہ اس طرح کے وہ اکرام کی باتیں کرنا، تو آدمی اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کھانا کھا کے، حالانکہ کھانا کھا کے نہیں آتا، بھوک بھی لگی رہتی، لیکن دوسرے کے اکرام میں کہتا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ یہ بھی چھوٹا سا جھوٹ ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا۔ تو جو بڑے بڑے جھوٹ بولتے، جو بڑے بڑے جھوٹ جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا، کہ سامان بیچ رہے جھوٹی قسمیں کھا کر، میں نے اتنے میں لایا، میرے کو اتنے میں پڑے گا، قسم کھا کے کہتا میرے بچوں کی قسم، کوئی دوسری قسم، بیپاری تاجر تجارت کرنے والا، تو یہ چھوٹے سے جھوٹ کو اللہ کے نبی منع کر رہے۔ تو جو بڑا جھوٹ ہے جس میں دھوکہ دے کر سامنے والے سے جھوٹ بول کر سامان بیچا جا رہا، غلط سلط بات بول کر تجارت کی جا رہی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شخص ایسے ہوں گے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائیں گے، اللہ کا غیظ و غضب ان کے اوپر حشر کے میدان میں نازل ہوتا ہوگا، اللہ کا قہر ان کے اوپر برستا ہوگا۔ وہ 3 قسم کے لوگ، اس میں پہلا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اترانے اور مٹکانے کے لیے بطور فیشن کے وہ ٹخنوں کے نیچے جو پیجامہ لٹکاتا ہے، جس کا پیجامہ اس کے ٹخنوں کے نیچے جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والی نظر ان کے اوپر نہیں پڑے گی، قہر و غضب اللہ کا نازل ہوگا ایسے شخص پر جو اپنے پیغامے اترانے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اپنے پیغاموں کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے۔ مسلمان کسی بھی صحابی کا آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں گے،
اور دنیا میں جتنے بھی اللہ والے گزرے اور جتنے بھی سچے پکے مسلمان گزرے حقیقی اعتبار سے جن کی زندگی ایمان والی گزری، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے ایک کا پیداوار بھی ٹخنوں کے نیچے آپ کو نہیں ملے گا۔ اب تو عام ہو گیا لوگوں کی سب کے اگر کھڑے کرو بھی صف میں تو آدھے سے زیادہ مسجد کے پیداوار ٹخنوں کے نیچے ہو گئے، آدھے سے زیادہ مسجد کے ساتھیوں کے یہاں بیٹھنے والوں کے پیداوار ٹخنوں کے نیچے ہو گئے۔ حالانکہ کئی بار حدیثیں سن لی، ایک اللہ مولانا ذوالفقار نقشبندی نے باقاعدہ پورے حوالوں کے ساتھ میں ایک مستقل کتاب لکھی، اس کا نام ہے اسبال ازار، پیدامہ لٹکانا، ٹخنوں کے نیچے پیدامہ لٹکانا۔ اس کے اوپر پوری حدیثیں انہوں نے جمع کی جس میں اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا۔ ایک صحابی، بہت غریب صحابی، اور معمولی چادر ان کے بدن پر، چادر اوڑے ہوئے، کپڑے نہیں پہنے تھے، صرف چادر اوڑے، ان کی چادر ٹخنوں کے نیچے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی پیچھے چڑھے، وہ آگے چڑھے، سردی کا موسم تھا غالباً، اللہ کے نبی پیچھے، وہ آگے چڑھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ارفع ثوبک، اپنے کپڑے اٹھا لو۔ تو انہوں نے کپڑے تو اٹھا لیے، لیکن پھر کہا کہ یہ کپڑے لپٹنے میں بھی کیا تکبر ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو پہچانا نہیں، وہ آگے اپنے دھون میں چڑھے تھے، کہا کہ ٹخنوں یہ چادر کے بھی نیچے لٹکانے میں کیا حرج ہے، ایسا اس طرح کا انہوں نے سوال کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اپنے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے نبی کا طریقہ نہیں پسند؟ جو لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھا اللہ کے رسول مجھے معاف کیجیے میں پہچانا نہیں۔ تو وہ صحابی اللہ کے رسول کے سادے سیدھے چادر معمولی وہ نیچے لٹک رہی، اللہ کے نبی نے اس سے بھی ان کو منع کر دیا۔ قیامت تک آنے والی امت کے لیے سبق ہے کہ چلو تم تکبر سے نہیں لٹکا رہے، تمہارے پینٹ، تمہارے ٹی شرٹ کے نیچے والی جینس کی پینٹ تمہاری چلو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے نہیں ہے، چلو تکبر نہیں کر رہے آپ کے دل کو اللہ جانتا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، قیامت میں آپ کے دل کا فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ لیکن بہرحال اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی کا پیجامہ کہاں رہتا تھا؟ پنڈلیوں پر، اللہ کے نبی کا پیجامہ پنڈلیوں پر، اور اس کے نیچے جواز ہے کہ آپ ٹخنوں کے اوپر پنڈلی کے نیچے رکھو، اس کا جواز ہے، لیکن ٹخنوں کے نیچے کا جواز کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی دلیل نہیں ملتی کہ ٹخنوں کے نیچے گنجائش ہے کہ ہمارا پیجامہ، ہماری پینٹ، ہماری جینس کی پینٹ، ہماری عام پینٹ، ہمارا پیجامہ، ہمارا جبہ ٹخنوں کے نیچے جائے، اس کی کہیں بھی جواز کی دلیل نہیں ہے۔ ناجائز کی دلیل ملے گی، ناجائز ہے بالکل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو بھیجا گیا کہ جاؤ مکہ کی خبر لے کر آؤ، تو جب آپ مکہ کی خبر لینے کے گئے تو آپ کے خاندان والے اونچے خاندان کے تھے، قریشی تھے، آپ کے خاندان والے آپ کو چاروں طرف سے آپ کو مل گئے، آپ کا اکرام وغیرہ بھی کیا، آپ کے ایسے صفات تھی، ایسی زندگی ہونا کہ دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے، کافر بھی، غیر مسلم بھی مسلمانوں کی تعریف کرنے والے بن جائے۔ تو کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا، تیرا پیجامہ، تیری ازار تو اب پنڈلیوں تک آ گئی، الی انصاف ساقی، تیرا پیجامہ تو اب اس کے پنڈلی تک آ گیا۔ تو کہا کہ یہی میرے نبی کا طریقہ ہے کہ میرے نبی کا پیجامہ پنڈلیوں پر رہا کرتا تھا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میں اس سے نیچے نہ اوپر کروں گا، اسی طریقے پہ رہوں گا۔ تو ٹخنوں کے اوپر پیجامہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پہلا شخص جس کے اوپر قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائیں گے، محبت کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے، اللہ کا غیظ و غضب ان کے اوپر ہوگا، اس میں ایک شخص ہوگا جس کا پیجامہ، پتلون، جس کی جینس کی پینٹ وغیرہ ٹخنوں کے نیچے ہے، ایک وہ۔ دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جو جھوٹی قسمیں، جس کا بھی بیان چلا، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں پر، اور تیسرا ہے لوگوں پر احسان جتانے والا۔ تو جھوٹی قسمیں کھا کر مال کو بیچنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایسے شخص کے ایک تو مال میں برکت نہیں ہوگی، دوسرا ایسے شخص قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر کرم نہیں کریں گے، نفرت کی نظریں، غصے کی نظریں، قہر و غضب اللہ کا اس کے اوپر نازل ہوگا۔ یہ بڑے بدترین شخص ہوں گے حشر کے میدان میں، ایک تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے پیجامہ لٹکانے والا، دوسرا احسان جتانے والا، اور تیسرا قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچنے والا، اپنی تجارت کرنے والا۔ جھوٹ اصل میں اسلام میں بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، جھوٹ سے نفرت ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہہ رہے کہ ایمان والو قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، درستوں کی بات کہو، صاف ستھری بات کہو، پیچیدہ بات مت کہو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ میں رہو، جھوٹوں کے ساتھ میں رہیں گے جھوٹی زندگی بن جائیں گی، جھوٹ زندگی میں آ جائے گا، سچوں کے ساتھ میں رہیں گے سچائی زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ اس لیے جھوٹ سے بہت پرہیز کرے، جھوٹ بڑی خطرناک چیز ہے جو منافقوں میں، مشرکین میں
یہود و نصارہ میں، کافروں میں ہوا کرتی تھی، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ جھوٹ والی نوست، یہ جھوٹ والی گندی عادت اور گندی خصلت ایمان والوں کے اندر اب کثرت سے پائی جا رہی ہے۔ آپ جتنے تجارت کرنے والے ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی تجارت میں کتنی دن بھر میں کتنی مرتبہ گراہک، کیونکہ بعض گراہک ایسے بدتمیز بھی ہوتے گئے جو بالکل پوری سچائی جاننے کے پیچھے پڑے رہتے، کتنے میں لائے، کتنے میں لائے، آپ کو اتنے میں پور جائے گا، دے دو اتنے میں، کم کرنا بولے تو عورتوں کے جیسے ان کے اندر صفتیں آ گئی۔ آج کے مردوں میں عورتوں کی بہت ساری خصلتیں آ گئی، ایک بات میں کسی کی بات کو پکڑنا، بات میں تانا دینا، غیبت چغلی کرنا، عورتوں کی صفت یہ مردوں میں بھی آ گئی۔ اس میں ایک صفت یہ بھی آ گئی، بھاؤ بہت کم کر کے لینا، عورتوں کی صفت تھی یہ مردوں کے اندر اتنا بھاؤ کم کرتا ہے کہ بیچارے سامنے والے کو جھوٹ بولنے کو مجبور کر دیتے۔ وہ پہلے سے بھاؤ کم کر کے دیتا کہ بھائی یہ میں اتنے میں دیتا، آپ کو میں اتنے میں لگا رہا، تو اس کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، نہیں اتنے میں دے دو نا، اتنے میں دے دو۔ وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا اور مجبور ہو کر وہ جھوٹ بولتا۔ اس کا مجبور ہو کر جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، اور سامنے والے کا اس کو جھوٹ پر مجبور کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ اس کو مجبور کر رہا اور یہ بھی مجبوری میں جھوٹ بولا، کسی بھی حالت میں اس طرح تجارت کرنا بالکل جائز نہیں، درست نہیں ہے، گناہ ہے، اور ایسے تجارت کرنے والے